السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ ہمارے پیارے اس پروگرام کو سننے اور دیکھنے والے احباب، امت محمدیہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور ہمارے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آج سے روزانہ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے بارے میں درس دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت خاص سے ہم سب کو اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جاننے، سمجھنے اور کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، عملوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے، آمین۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ بات اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت بے شمار خیر و برکت سے بھرے ہوئے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے پیارے نبی کی حقوق کی ادائیگی ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، عقیدت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ کم علمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نہ جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو غلط طریقے سے جانتے ہیں۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو جانتے اور پہچانتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانتیں کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں اور حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتلائیں، سمجھائیں اور پڑھائیں۔ واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی امت پر حقوق بیان کرنے سے پہلے کچھ اہم ترین باتیں بتلانا چاہتا ہوں، جس سے اکثر مسلمان لاپرواہ اور غافل ہیں، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس کے بارے میں خاطر خواہ علم رکھنا، معرفت حاصل کرنا اور اس کا اہتمام کرنا ہر مکلف کے لیے، ہر بندے کے لیے مناسب ہے، بلکہ کہا جائے تو ضروری بھی ہے، تاکہ
وہ اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اچھی طرح جان لیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، اور ہمیں اسے جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب زاد المعاد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ کا نام محمد ہے۔ تو نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہاں تک صحیح طریقے سے آپ کا نسب نامہ ہے، جس پر اکثر لوگوں کا، نسب نامہ بیان کرنے والوں کا اتفاق ہے، اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی خاندان تھا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قبیلہ قریش تھا۔ قریش کے قبیلے میں آپ پیدا ہوئے، جو قبیلہ اپنے زمانے میں بہت ہی مشہور اور باوقار اور معزز مانا جاتا تھا، اور آپ کا خاندان بھی جو ہاشمی خاندان تھا، آپ ہاشمی خاندان کے ہیں، بہت ہی اونچا خاندان مانا جاتا تھا۔ تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی خاندان کے تھے، اور قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ قریشی تھے اور آپ ہاشمی تھے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ اور سال۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن اور بہار کے موسم میں صبح سہانے کے وقت پیدا ہوئے۔ اس بات پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن صبح سہانے کے وقت بہار کے موسم میں پیدا ہوئے، اور تاریخ تھی 9 ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ، جس کی 9 تاریخ تھی۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ استاذ گرامی مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری، جن کی مائے ناز کتاب الرحیق المختوم ہے، اور سیرت ابن ہشام اور دیگر سیرت کی کتابوں میں اسی کو راجح قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ اگرچہ سیرت کی کچھ کتابیں 12 ربیع الاول کہتی ہیں، لیکن زیادہ راجح یہی ہے، زیادہ صحیح یہی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ سال تھا عام الفیل، یہ وہی سال تھا جس سال ابرہہ یمن سے خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک و برباد کیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار کے موسم میں
صبح سہانے کے وقت سوموار کے دن 9 ربیع الاول اور 1 عام الفیل کو آپ پیدا ہوئے۔ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 21 یا 22 اپریل 557 میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سن کے بارے میں تھوڑا میں آپ لوگوں کو بتلا دوں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل کچھ لوگوں نے 21 اپریل بھی لکھا ہے، 22 اپریل سن 571 میں، 57 میں نہیں، 571 میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 21 یا 22 اپریل سن 571 میں عیسوی میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جس جگہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے وہ مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم میں تھا۔ شعب بنی ہاشم میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی آدمی نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ ما تقول فی صوم یوم الاثنین، سوموار کے دن روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات یوم ولدت فیہ، سوموار کا دن وہ دن ہے جس میں میں پیدا کیا گیا، یعنی میری پیدائش کا دن سوموار ہی کا دن ہے۔ وفیہ اوحی الیہ، اور سوموار ہی کے دن میری جانب وحی کی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے واضح طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے، اور سوموار ہی کو بندوں کے اعمال رب کائنات کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم پیدائش کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ سوموار کے دن بندوں کے اعمال دربار الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو نفلی روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے اعمال میں ایک روزہ بھی رہے۔ قیس بن تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ قیس بن مخرمہ بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہتے ہیں، کون؟ قیس بن مخرمہ بن عبد المطلب، کہ میں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، ہاتھی والے سال، جس سال ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اسی سال میں پیدا ہوا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس کی سند صحیح ہے۔ سیر اعلام النبلاء جو علامہ ذہبی کی بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے جلد 1 صفحہ 33 پر یہی بات لکھی گئی ہے۔ تو میں اب تک آپ کو بتلا چکا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور آپ کی تاریخ پیدائش اور سن پیدائش اور دن پیدائش۔ اب آئیے تھوڑا سا اور سن لیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کون کون ہیں، کیا کیا ہیں۔ اللہ کے رسول کے اسماء گرامی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں، اور صحیح احادیث کے اندر ان ناموں کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے، کیا؟ ان لی اسماء، میرے مختلف نام ہیں، میرے مختلف یعنی کئی ایک نام ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں محمد ہوں، یعنی اللہ کے رسول کا نام محمد تھا۔ انا احمد، اللہ کے رسول کا نام احمد بھی تھا۔ انا ماحی، میں ماحی ہوں، یعنی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو نیست و نابود کرے گا،
محمد، احمد، میم الف ہا یا، ماحی کے معنی مٹانے والا۔ اللہ کے رسول نے خود بتلایا کہ میرے ہی ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو نیست و نابود فرمائے گا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کو بھگایا گیا۔ انا حاشر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں حاشر بھی ہوں، جس کے یحشر الناس علی قدمی، کہ اللہ تعالیٰ میرے قدم پر لوگوں کو اٹھائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سب سے پہلے پھٹے گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انا العاقب، میرا نام عاقب بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جس میں آپ کا نام بتلایا گیا، محمد، احمد، ماحی اور حاشر اور عاقب۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری قوی سندوں کے اندر بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان ناموں کے ساتھ ساتھ ایک نام کا اور اضافہ کیا ہے، الختم۔ ختم بھی آپ کا نام ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں مقفع ہوں، میں حاشر ہوں میں نبی رحمت ہوں، نبی الرحمہ ہوں، میں نبی ملحمہ ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر ایک نام کا اور دو نام کا اور اضافہ ہوا، نبی الرحمہ اور نبی الملحمہ، اور ایک مقفع۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بساط خود اپنا نام ہم سے ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے میرا نام محمد ہے، احمد ہے، حاشر ہے، مقفع ہے، نبی التوبہ ہے اور نبی المرحمہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہوئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، ابو القاسم تھی، اور یہ کنیت متواتر سند سے ثابت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، اپنی امت کو، ابو القاسم کنیت رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو القاسم کنیت رکھنے سے منع فرمایا ہے اور ہمیں اپنے نام رکھنے پر ابھارا ہے اور ترغیب دی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی کنیت نہیں رکھنی چاہیے اپنی کنیت، البتہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان ناموں کو رکھنے پر اللہ کے رسول نے ابھارا ہے، ترغیب دلائے، شوق دلایا ہے۔ جیسا کہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا ابو القاسم، میں ابو القاسم، تسمو باسمی، جو میرے نام ہے وہ نام تم لوگ رکھو، ولا تکنو بکنیتی، اور میری کنیت اپنی کنیت نہ بناؤ، یعنی جو میری کنیت ابو القاسم ہے یہ کنیت تم لوگ نہ اختیار کرو، البتہ جو میرے نام ہے احمد، محمد، حاشر، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، مقفع، یہ سارے نام جو ابھی میں نے ذکر ہے اس کو رکھو۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ گویا متفق علیہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کی جو کنیت ابو القاسم تھی وہ نہ رکھا جائے اپنی کنیت، اور نام جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اسے رکھا جائے۔ چوتھی چیز جو خالی ہیڈنگ بتلا کر کے میں انشاءاللہ، چونکہ وقت ہو گیا، میں کل کے درس میں بتلاؤں گا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے تھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم سارے جناتوں کے آخری پیغمبر اور آخری نبی۔ پہلے یہ تھا کہ ایک نبی ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص زمانہ کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ عالمی رسول ہیں۔
سارے لوگوں کے لیے رسول ہیں، جناتوں کے بھی اور انسانوں کے بھی، پہلوں کے بھی اور بعد کے بھی۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے آپ رسول و پیغمبر ہیں۔ سارے لوگوں کا آپ پر ایمان لانا فرض اور واجب ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سارے نبیوں کے اور ان کی امتیوں کے اور قیامت تک کے انسانوں اور جناتوں کے لیے سردار ہیں۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے یا آپ کو آخری پیغمبر نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی سارے لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول کے بعد سارے لوگوں کے لیے وہی اصل دین ہے، اسی پر چلنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آپ کو خاتم النبیین کہا ہے۔ اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور لوگوں نے کیا بھی ہے تو وہ جھوٹا، مکار اور فرادی ہوگا، جیسے مسیلمہ کذاب نے کیا، مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا، اسود عنسی نے کیا اور بہت سارے لوگ۔ اللہ کے رسول یہ آخری پیغمبر ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سن 10 ہجری میں میدان عرفہ میں جب آپ حجۃ الوداع میں تھے اور یہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس وقت دین کو مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کہا ہے یا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور خاکساری یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اپنے آپ کو حد سے آگے بڑھانے میں غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ نہ آپ کی شان کو گھٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے انسانی دماغ سے آپ کی شان کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ آپ کا اخلاق جیسا تھا اس سے پہلے نہ کسی کا اخلاق تھا نہ ہوگا۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ کسوٹی پر فائز تھے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے نسل سے نہیں تھے اور نہ ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے تھے۔ آپ نوری مخلوق نہیں تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آدمی تھے، انسان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بنی آدم میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے ابو کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے والد بھی انسان تھے، آپ کی والدہ بھی بشر تھی، انسان تھی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور امی جان کا نام آمنہ تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی والد محترم کا مدینہ کے اندر قبیلہ بنو نجار کے اندر انتقال ہوا تھا اور پیدائش کے بعد چند مہینوں کے بعد آپ کی والدہ محترمہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ یتیم پیدا ہوئے اور یتیمی کی حالت میں آپ نے زندگی گزاری۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے آپ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے بچپنے میں حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور جتنے دن حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دن حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں سے بھر گیا۔ یہ ہوئی چند بنیادی باتیں جو اس درس کی ایک کڑی ہے۔ درس کا عنوان ہے امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اگر اللہ نے توفیق دی تو میں دلائل کی روشنی میں
یہ سمجھانے اور بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور ان کے سلسلے میں جتنی معلومات ہمارے لیے ضروری ہے ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے جو حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔